بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے عبدالماجد حسینی۔ آج کا موضوع ہے برقع اور پردہ کے مسائل۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ہمیشہ بحث چھڑی رہتی ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ عورتوں کو بالکل اسلام نے ڈھک دیا ہے اور بالکل قید کر دیا ہے، عورتوں کے لیے ایک الگ ہی رویہ اسلام نے اختیار کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے علاوہ پردے کے معاملے میں مسلمان کچھ علماء کی طرف سے بھی بہت زیادہ شدت برتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں مختصراً بحث یہ کروں گا کہ آیا اسلام یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے اور ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جس کی بنیاد ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ شرافت، نجابت، اخلاق فاضلہ اور مرد و عورت کے درمیان ایک پاک و صاف رشتے پر استوار ہوتی ہے۔ اس کی خاطر اسلام نے ہر اس امکانی ذریعے اور دروازے کو بند کر دیا جو اباحیت، بد اخلاقی اور جنسی بے راہ کی طرف لے جاتا ہوں۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم، عورتوں اور مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم، اور اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم، اور ان جیسے دوسرے احکام اسی معاملے میں ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، یعنی پردے کے اوپر ایک دلیل ہے۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 30 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی، ان لوگوں کو حکم دیجئے، مومن مردوں کو حکم دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد اللہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں چیزیں جو بتائی گئیں، نظروں کی حفاظت کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نظروں کو نیچے رکھنا، نیچے جھکا کر رکھنا، اور شرمگاہ کی حفاظت رکھنا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، یعنی مرد بھی نظریں بچا کر رکھیں گے اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اور عورت بھی نظریں بچا کر رکھیں گی اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گی۔ اور اس معاملے میں پہلے مردوں کو حکم دیا گیا اور دوسرے نمبر پہ عورتوں کو حکم دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائیں، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنی کے آنچل ڈالے رکھیں۔ یہ امتیازی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ نظروں کو جھکا کر رکھنا مردوں اور عورتوں دونوں کو، شرمگاہ کی حفاظت کرنا دونوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یعنی وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، یعنی دکھاتی نہ پھرے، بناؤ سنگار دوسروں کو نہ دکھاتی پھرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کہ ظاہر خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مرد بناؤ سنگار نہیں کرتے، اسی لیے مردوں کو حکم نہیں ہے۔ بناؤ سنگار عورت کی خاصیت ہے، لہٰذا یہ حکم عورت کو ہی دینا تھا، مردوں کو نہیں، کیونکہ مرد بناؤ سنگار نہیں کرتے۔ لہٰذا اس معاملے میں یہ ہے کہ عورت کی خاصیت ہے بناؤ سنگار کرنا اور اس کے اندر کشش پیدا کرنا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بناؤ سنگار تو کرو مگر یوں ہی دکھاتی نہ پھرو۔
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی الا ما ظہر منہا، یعنی بجز اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو، اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو۔ یہ دو حکم جو ہے، یعنی بناؤ سنگار کا دکھاوا نہ کرنا، اور دوسرا اپنی اوڑھنیوں کے آنچل کو سینے پر رکھنا، یہ دونوں چیزیں مردوں سے زیادہ ہے، لہٰذا ان کو یہ حکم زیادہ دیا گیا۔ اب یہاں پر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کرے بجز اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا، اس معاملے میں اختلاف آج کا نہیں ہے بلکہ صحابہ کے درمیان ہی ہو گیا۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر وغیرہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد ہتھیلی، انگوٹھی اور چہرہ ہے، یعنی ہتھیلی، انگوٹھی اور چہرہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو یہ کہا کہ تم اپنی زینت کا اظہار مت کرو بجز اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، تو ابن عباس کا کہنا ہے رضی اللہ عنہ کا کہ چہرہ خود بخود ظاہر ہونے والی چیز ہے، ہاتھ خود بخود ظاہر ہونے والی چیز ہے، لہٰذا ان کا چھپانا، یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ اظہار زینت میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نزدیک ان سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے۔ سیم بات ہے، ان کے نزدیک انگوٹھی بھی زیادہ ہے کہ انگوٹھی بھی دکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے عبداللہ ابن عباس کے نزدیک، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہتھیلی اور چہرہ یہ خود بخود ظاہر ہونے والی چیزوں میں ہے، الا ما ظہر منہا کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد کے جو فقہاء ہیں ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دو اقوال ہیں، ایک ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف چہرہ ہے، یعنی کہ ہتھیلی بھی نہیں دکھنا چاہیے، صرف چہرہ دکھنا چاہیے، ایک قول ہے۔ نیل الاوطار کے اندر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہاء کے تمام اقوال کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر آپ خواہاں ہیں اس کو تفصیلاً پڑھنے کا اور سمجھنے کا تو امام شوکانی کی نیل الاوطار کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بڑا اختلاف یہ ہو گیا کہ الا ما ظہر منہا، یعنی وہ چیزیں جو خود بخود، وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہوتی ہیں یا وہ حصہ جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا اختلاف ہو گیا کہ آیا چہرے کا پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی چہرے کا پردہ کرنا عورت کے لیے فرض ہے یا نہیں ہے۔ اس معاملے میں صحابہ کے زمانے سے ہی اختلاف آج تک باقی ہے، آج تک باقی ہے اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ لہٰذا جمہور فقہاء کے نزدیک، یعنی فقہاء کی جو جمہور جماعت ہے، اکثریت ہے، ان کے نزدیک پردے کے حدود میں چہرہ خارج ہے، یعنی ان کے درمیان چہرہ پردے کے اندر شامل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ چہرہ پردے میں شامل ہے، یعنی وہ جمہور سے الگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پردہ کے اندر اور چہرہ پردے کے اندر شامل ہے۔ اب بعض شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں، یعنی امام شافعی کے چند فالوورز جو ائمہ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند فقہاء کے علاوہ، یعنی چند فقہاء کے علاوہ تمام فقہاء کے نزدیک چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص بھی اسی قول کی حمایت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی رائے بھی یہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے احادیث نبویہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحیح حدیثوں سے آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز پیش کر دوں جس کے ذریعے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عید کے موقع پر خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے، ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو نصیحت کی، واعظ فرمایا اور صدقہ کرنے کی تاکید کی، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے، سنانے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں مال و دولت ڈالتی جا رہی تھیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عید میں عورتوں کے درمیان آئے اور خطبہ دیا
اور ان کے سامنے واضح نصیحت کی اور صدقے کی تلقین کی، تاکید کی، تو عورتیں اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں، کپڑے میں مال و دولت لوٹا رہی تھی۔ تو عبداللہ ابن عباس کا یہ بیان کرنا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے مال و دولت حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو عورتیں تھیں ان کا ہاتھ دیکھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الا ما ظہر منہا، یعنی جو چیزیں ظاہر خود بخود ہو جاتی ہیں اس کا چھپانا لازم نہیں ہے، اس میں یہ ہاتھ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہاتھ چھپانا لازم ہوتا تو عبداللہ ابن عباس یہ نہ کہتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مال و دولت حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال رہی تھی۔ اب آئیے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے کہ ایک نہایت خوبصورت عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر رہی تھی، اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر اس عورت کو دیکھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا چہرہ، یعنی حضرت فضل بن عباس کا چہرہ بار بار پھیر دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فضل کا چہرہ بار بار کیوں پھیر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت کو اس حال میں دیکھا کہ شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بات یہ ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے جمال اور حسن کو دیکھ رہے ہیں، ایک خوبصورت عورت کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو یہ حکم نہیں دے رہے ہیں کہ تم چہرہ ڈھکو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں۔ جب حضرت عباس نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت کو اس حال میں دیکھا کہ شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو صراحتاً پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر چہرہ پردے میں شامل ہوتا اور چہرہ چھپانا اگر فرض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل کا چہرہ نہ پھیرتے، بلکہ اس عورت کو حکم دیتے کہ تم اپنا چہرہ ڈھکو۔ اور جو میں نے باتیں بیان کی یہ جمہور فقہا کا اس روایت سے، اس حدیث سے استدلال ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے چہرہ کھلا ہوا تھا تو ہی پتہ چلا کہ وہ خوبصورت عورت تھی، اور اسے چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ مسلم عورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کیا کر رہے تھے، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری طرف کر دیا تاکہ ان کی نظر اس کے چہرے سے دور رہے، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پردے کی آیت نازل ہوئی اس سے پہلے کا واقعہ ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا۔ یہ واقعہ جو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے، اور پردے کا حکم نازل ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں حدیثوں سے، پہلی حدیث جو میں نے بیان کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جن کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مال و دولت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی تھی، تو اس سے ہاتھ کا پتہ چلا کہ ہاتھ کھلا ہوا تھا، تبھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے ہاتھ کو دیکھا۔ اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اس خوبصورت عورت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو حکم نہیں دے رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ ڈھکو اور اپنا چہرہ ڈھانپو اور پردہ کرو چہرے کا، بلکہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو پھیر رہے ہیں تاکہ اس کی نگاہ اس عورت سے دور ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ خدشہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خوبصورت مرد اور ایک خوبصورت عورت کے درمیان شیطان حائل ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جو جمہور محدثین کی رائے ہے کہ پردے کے اندر، یعنی عورت سارا کا سارا پردہ ہے، سارا جسم پردہ ہے، لیکن اس کی ہتھیلی اور اس کا چہرہ پردے میں شامل نہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ نگاہیں نیچی رکھنا۔ قرآن کریم میں سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا،
कुल लिलमुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ऐ नबी फरमा दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो अपनी निगाहें जो है वो नीचे रखें। उसके बाद आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया, वकुल लिलमुमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, वकुल लिलमुमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, यानी वो अपनी निगाहों को, मोमिन औरतों को हुक्म दीजिए, कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। तो इन दोनों आयतों के अंदर सूरह नूर आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31, इन दोनों में है कि मर्द भी और औरत भी दोनों अपनी निगाहें नीची रखेंगे। इसका सही मतलब क्या है? इसका यह मतलब नहीं है, नीचे रखने का मतलब है नीचे झुका के चलना, यानी देखना ही नहीं। तो इससे तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आदमी या औरत वो अपनी निगाहों को बिल्कुल नीचे करके रखे, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा निगाहें नीची रखने का जो मफहूम जमहूर फ़ुक़हा और जमहूर मुहद्दिसीन बयान करते हैं वो ये है कि आंखें बंद ना हो या सर नीचे की जानिब ना हो ताकि किसी पर नजर ना पड़े, क्योंकि मुस्तकिल ऐसा किए रहना मुमकिन नहीं है। निगाहें नीची रखने का मतलब यह है कि इंसान बार बार उस चीज की तरफ अपनी निगाह ना ले जाए जो उसके लिए फितना का बाइस बन सकती हो। इसलिए औरतों और मर्दों का एक दूसरे को सतर के मकाम के अलावा, यानी सतर के मकाम के अलावा देखना बिल्कुल जायज है, बशर्ते कि ऐसा देखना शहवत के साथ ना हो। अगर ये देखना शहवत के साथ होगा तो फिर हराम होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि कुछ हबशी ईद के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ तमाशा दिखा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर अपना सर रखकर वो मर्दों को देख रही थी। तो इस हदीस से पता चलता है कि औरत का मर्दों को बगैर किसी शहवत के देखना जायज है। उसी तरह से बाज शाफी हजरात के नजदीक मर्दों का ना औरतों को देखना जायज है, ना औरतों का मर्दों का देखना जायज है। और इनकी जो दलील है वो तिरमिजी की एक दलील है, तिरमिजी शरीफ की एक दलील है कि हजरत उम्मे सलमा और मैमूना को रजी अल्लाह अन्हुमा को अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम से पर्दा करने का हुक्म दिया था, हालांकि वो नाबीना थे। यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना थे, लेकिन हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा करने का हुक्म दिया और फरमाया, जब इन दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नाबीना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो अंधे हैं, लेकिन क्या तुम दोनों अंधी हो? तुम तो उन्हें देख सकती हो। लिहाजा इससे बाज़ शाफी हजरात और बाज़ हनफी हजरात भी दलील लेते हैं कि गैर महरम मर्दों को औरतों को देखना नहीं चाहिए, या औरतों को मर्द नहीं देख सकते, यानी बगैर शहवत के भी नहीं देख सकते। लेकिन उलमाए हदीस के नज़दीक ये हदीस ज़ईफ़ है, उलमाए हदीस के नज़दीक ये हदीस ज़ईफ़ है और इस्तिदलाल के काबिल नहीं है। और इससे ज़्यादा जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ जो सही हदीस है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है, और वो ये है कि हज़रत फ़ातिमा बिनत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि तुम अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में इद्दत कर लो, इद्दत के अय्याम गुजार लो, और फरमाया कि वो नाबीना है इसलिए तुम उनके सामने अपना पर्दा उतार सकती हो। और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। तो जब एक ज़ईफ़ हदीस एक सही हदीस दोनों में तजाद है, यानी उसमें यह है कि वो नाबीना है तो क्या हुआ, तुम तो देख सकती हो, लिहाजा तुम उसके सामने भी, नाबीना के सामने भी पर्दा करो, तुम उसको मत देखो। और एक सही हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है, उसमें यह है कि हज़रत फ़ातिमा बिनत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम उनके यहाँ अपने इद्दत के अय्याम गुजार लो, क्योंकि वो नाबीना है और उनके सामने तुम पर्दे के कपड़े भी उतार सकती हो। लिहाजा इन दोनों हदीसों के अंदर टकराव हुआ। तो सबसे पहली बात है कि कौन सी हदीस को लिया जाएगा। तो जब यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की सही हदीस है और वो हदीस जिसमें पर्दे का हुक्म दिया गया है वो हदीस ज़ईफ़ है, लिहाजा उस हदीस पर ना अमल किया जाएगा ना उससे इस्तेदलाल करना जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि इस हदीस के मामले में यह चीज़ दुरुस्त है। पर्दे के मामले में असल में मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा हुई और बहुत ज़्यादा इस्लामी मुआशरों के अंदर हद दर्जा एहतियात की वजह से पर्दे में गुलू से काम लिया जाने लगा, और हालांकि इस गुलू का इस्लाम के अंदर न ही कोई जगह है और न इसका हुक्म दिया है। चुनांचे तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि औरतें मस्जिदों में चेहरा और हाथ खोलकर नमाज पढ़ सकती हैं, बशर्ते कि उनकी सफ़ें मर्दों से पीछे हों या दूर हों। इसी तरह ये बात भी जायज़ है कि औरतें दर्स व तदरीस के मजलिस में एक हुदूद के साथ जा सकती हैं और इल्म हासिल कर सकती हैं और शरीक हो सकती हैं। और तारीख से ये बात भी साबित है कि औरतें मर्दों के साथ
जिहाद के मैदान तक सफ़र किया करती थीं और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थीं और देखभाल करती थीं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की बीवियों ने जंगे यरमुक में मर्दों की मदद की थी। इसी तरह एहराम की हालत में चेहरा खोलना सबके नज़दीक जायज़ है, बल्कि जमहूर के नज़दीक एहराम की हालत में चेहरा खोले रखना ज़रूरी है और चेहरा छुपाना हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो सही बुखारी ने रिवायत किया है वो अल्फाज यूँ है, ला तंतक़िबुल मरअतुल मुहरिमा वला तलबसुल क़फ़ाज़ैन। एहराम वाली औरत नकाब नहीं लगा सकती और ना दस्ताना ही इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात के सामने इस वीडियो का जो मैसेज है वो पहुंच गया होगा। खुलासतन मैं आपके सामने इसका निचोड़ पेश कर देता हूं कि कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और इस्लाम से जो चीज़ हमें साबित होती है वो ईमान व यकीन के साथ साथ एक पाक साफ और साफ़ सुथरा मुआशरा हमें इस्लाम हमें मुहैया करता है और देता है। उसमें मर्द और औरत का एक रिश्ता है जो पाक साफ होना चाहिए। इस मामले में जो हुदूद बयान की गई वो मर्दों के लिए और औरतों के लिए दोनों के लिए यकसा है सूरह नूर की आयत के। लेकिन ज़ेब व ज़ीनत औरत करती हैं, लिहाजा ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करना हर जगह ममनू करार दिया, बल्कि कुछ खास जगहों पर इजहार किया जा सकता है लेकिन हर जगह पर इजहार नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ कुछ सहूलत भी दी, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा के तहत। उसकी तफसीर में कुछ इख्तिलाफ है, वो आपके सामने मैंने बयान कर दी। तमाम का खुलासा ये निकलता है कि औरत सरापा सत्र है और सब कुछ छुपाना ज़रूरी है सिवाय हथेली और चेहरे के। इसमें भी इख्तिलाफ है लेकिन जमहूर की राय यही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।